أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ میرے اس خطبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس جلسے کو بابرکت فرمائے۔ یہ جلسہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ ہمارے ایمانوں میں تازگی پیدا کرنے والا اور ایک نئی روح پھونکنے والا ہو۔ ان مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کا انعقاد فرمایا تھا۔
اور وہ مقاصد تھے کہ بیت کی حقیقت کو سمجھ کر ایمان اور یقین میں ترقی کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیاوی محبتوں پر حاوی کرنا، نیکیوں میں ترقی کرنا اور قدم آگے بڑھانا، علمی، تربیتی اور روحانی تقاریر سن کر علم و معرفت میں ترقی کرنا، آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے کا تعلق قائم کرنا، اور پھر ان رشتوں کو بڑھاتے چلے جانا۔ سال کے دوران جو ہم سے رخصت ہونے والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، جو اپنا عہد بیت نبھاتے ہوئے ہم سے جدا ہوئے۔ بس ان 3 دنوں میں ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھیں، تبھی ہم اس جلسے کے انعقاد کی برکات سے فیض پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ اپنے ان 3 دنوں میں خاص طور پر کوشش بھی کریں اپنی تبدیلیوں کو اپنی حالتوں کو بدلنے کی، اور دعا بھی کریں۔ جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہوں وہاں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ رہتا ہو اپنی حفاظت خاص میں رکھے۔ خاص طور پر پاکستانی احمدیوں کے لیے بہت دعائیں کریں۔ پاکستان میں آج کل جماعت پر حالات تنگ سے تنگ تر کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مخالفین کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے، ان کے ایمان کو مضبوط رکھے، ان کو ہر شر سے بچائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے خارق عادت طور پر نشان دکھائے۔ آج کے خطبہ کے اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے میں جلسے سلانے کے بارے میں کچھ بعض انتظامی باتیں بھی کہنا چاہوں گا، اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جلسے کے انتظامات کی سر انجام دہی کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، اور ہر شعبے کا ہر افسر اور ہر کارکن مہمانوں کی خدمت کے لیے مقرر ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جماعت اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً محض للہ بے نفس ہو کر خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے فرائض انجام دینے والا ہے۔ بس شاملین جلسہ ان کارکنان سے مکمل طور پر تعاون کریں۔ بعض اصول و قواعد انتظامات کے لیے بنائے جاتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور جلسہ کے بہترین انتظامات کے حصول کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس اگر کوئی کارکن کسی مہمان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی بات پہ ناراض ہو جائیں۔ کارکنان کو تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور کہ وہ خوش اخلاقی سے
اپنے فرائض ادا کریں۔ دوسری اہم بات جو یہ ہے، شامل ہونے والوں کو خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر آپ نے گرد و پیش پر نظر رکھیں۔